مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں معراج کا سفر آپ کا عظیم معجزہ ہے کہ اسی جسد انصری کے ساتھ جسد مار روح رات کے ایک قلیل حصے میں آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس
وہاں سے آسمانوں پہ پھر آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، اور اس سے آگے جہاں تک عرش والے نے چاہا میرے نبی کو پہنچایا۔ اس واقعہ کی تفصیلات علماء بیان کرتے رہتے ہیں، مختلف اخبار ایڈیشن شائع کرتے ہیں، لیکن میں اس واقعہ کے ضمن میں صرف ان باتوں کو بیان کروں گا جس میں لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ آج کے خطبے میں یہ بیان کروں گا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور پہنچ کے کیا تحفے اللہ کے دربار میں پیش کیے تھے۔ اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو آج ہی کے خطبے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اللہ نے جواب میں میرے نبی کو کیا تحفے دیے اور ان کے ذریعے امت کو کیا تحفے دیے۔ آپ کے پیش کردہ تحفوں کی تفصیل میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہم ہر نماز میں کئی مرتبہ اسے ہم دہراتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ اگرچہ میں عوام کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہوں، لیکن اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ 98% نمازی انہیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، یا نماز کے کچھ حصے کا ترجمہ آتا ہے تو ان لفظوں کا ترجمہ نہیں آتا۔ التحیات، ذرا ان کا ترجمہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ترجمہ تھوڑا سا آسان ہے۔ سبحان ربی العظیم، یہ ترجمہ بھی آسان ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ترجمہ بھی آسان۔ اگر نماز پڑھنے والا آدمی
نمازی صرف نماز کے الفاظ کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لے تو خدا گواہ ہے اس کے دل میں شرک والی بیماری نہیں رہ سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ نماز بھی پڑھے اور شرک بھی کرے۔ پوری نماز اللہ کی توحید ہے، وحدانیت ہے۔ تو چونکہ لوگ اس کا ترجمہ نہیں جانتے، وہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی یہ نماز اور نماز کے الفاظ ادا کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ترجمے والی نماز لیں۔ ہمارے استاذی مکرم حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی، نماز کا پورا ترجمہ، اس کی پوری تشریح انہوں نے لکھی۔ میری اپنی خطبات کی جو 5ویں جلد ہے وہ ساری نماز کے عنوان پر ہے، وہ کئی 100 صفحوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے لاہور کے ایک عالم ہے مولانا قاضی محمد یونس، شہداء مسجد کے خطیب، ان کی ایک کتاب ہے نماز مصطفیٰ۔ یہ سامنے مکتبے میں یہ کتابیں ملتی ہیں، مدرسے میں جو مکتبہ ہے، اسے آپ خریدیں۔ حضرت نیلوی صاحب کی کتاب خریدیں، حضرت قاضی یونس صاحب کی کتاب خریدیں، اپنی کتاب کی تو میں سفارش نہیں کروں گا۔ یہ کتابیں آپ خریدیں، گھر میں رکھیں، بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں، بلکہ انہیں پڑھائیں۔ ایک صفحہ روزانہ پڑھو یا 2 صفحے روزانہ پڑھو، بار بار پڑھو، اس کو دہراؤ، آپس میں تکرار کرو اس کا۔ اگر نماز کا ترجمہ، ایک اور بات بھی یہاں عرض کرتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں، دنیا کے خیالات، کاروبار کے خیالات، گھریلو خیالات، پریشانیاں، اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، کہ جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں اس کا مفہوم آپ سمجھیں اور اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ وہ الفاظ آپ ادا کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو ان الفاظ کو جو تم اللہ کے دربار میں کہہ رہے۔ تو وہاں بھی اللہ یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ بندے کو ان الفاظ کو سمجھ کے ادا کرنا چاہیے کہ میں اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں۔ التحیات للہ کا معنی ہے میری قولی عبادت، جس عبادت کا تعلق میری زبان سے ہے، میری لسان سے ہے، میرے قول سے ہے، جتنی عبادتیں زبانی ہیں ان کا تعلق زبان سے ہے۔ مولا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ عبادت کروں گا تو صرف للہ، کس کے لیے؟ یہ زبانی عبادت کیا ہے؟ دعا۔ اس کو فارسی میں، ہمارے اردو میں کہتے ہیں پکار، عربی میں اسے دعا کہتے ہیں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ پکارنا۔ پکارنا میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، لیکن جمعے پہ کئی نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، پھر اس کو دہراتا ہوں۔ اللہ کرے کسی کو مسئلہ توحید کی سمجھ آ جائے، کسی کے عقیدے کمزور ہیں
وہ آیا ہے کسی دوست کے ساتھ آ گیا ہے، اللہ کرے اسے سمجھ آ جائے۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، پکار ہے عبادت۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کروں مانا پکار ہی عبادت ہے۔ حد نہیں ہو گئی؟ سجدہ کیا ہے؟ عبادت۔ رکوع کرنا کیا ہے؟ عبادت۔ طواف کرنا کیا ہے؟ عبادت۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ عبادت۔ لیکن میرے آقا کہتے ہیں الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے۔ اور ایک موقع پہ میرے آقا نے کہا الدعاء مخ العبادہ، ذرا مخ کا معنی کرو، مغز، مغز، مخ، عربی نہیں کہتے مخ معافی، مخ معافی، تجھ میں عقل نہیں ہے؟ مخ کہتے ہیں مغز کو، ساری عبادت کا مغز، ساری عبادت کا نچوڑ، ساری عبادت کا خلاصہ، ساری عبادت کی روح الدعاء کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی اللہ کے سوا کسی کی نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں؟ عبادت تو ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ ہم کوئی اللہ کے سوا کسی کے نام کی زکات دیتے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا روزہ رکھتے ہیں؟ شرک کیسے ہو گیا جی؟ ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ وہ سمجھتی ہیں نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، صرف نماز پڑھنا، صرف روزہ رکھنا۔ میرے آقا نے کہا پکارنا، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، بیماریوں میں، جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں، اولاد لینے کے لیے، خوشحالی کے لیے، بارش کے لیے، یہ جو پکارنا ہے نا، یہ پکارنا کیا ہے؟ اللہ کو پکارے گا تو اللہ کی کیا بنے گی؟ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا تو وہ پکار اس کی کیا بنے گی؟ لیکن ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ میں سارے اشکال کو بھی رفع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں لوگ اشکال ڈالیں گے۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ میں باہر دروازے پہ کھڑا ہوں، ایک شخص چند قدم آگے چلا گیا ہے، میں نے اس کو پیچھے سے پکارا ہے او فلاں، یہ پکار عبادت بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ غائبانہ پکار عبادت بنے گی۔ کون سی پکار عبادت بنے گی؟ جس غائبانہ دا تو ان کخ پتہ نہیں، اسی سمجھا کے ساری زندگی گزر گئی، اور پھر مجھے ہر جمعے پہ پھر غائبانہ کی تشریح کرنی پڑتی۔ غائبانہ پکار عبادت بنے گی۔ غائبانہ پکار کا مطلب یہ ہے جس کو میں پکار رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا، اور بغیر کسی اسباب کے، وسائل کے، ٹیلی فون کے، وائرلیس کے، بغیر کسی ذرائع کے ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ کون سی عبادت؟ یہ پکار کون سی بنے گی؟ یہ عبادت بنے گی۔ میرے مرشد کراچی میں، میرے پیر صاحب کراچی میں بیٹھے، میں نے یہاں موبائل پہ اپنے پیر صاحب کا نمبر ملا ہے، نمبر ملا کے میں نے پیر صاحب سے کہا پیر صاحب میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ جائز کہ ناجائز؟ جائز۔ کیوں؟ ذرائع کے ذریعے، اسباب کے ذریعے، مشینری کے ذریعے، آلات کے ذریعے۔
یہ جائز ہے؟ کوئی آلات نہیں، کوئی وائرلیس نہیں، ٹیلی فون نہیں، اس کے بغیر میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں پیر صاحب میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو، عقیدہ میرا یہ ہے کہ پیر صاحب میری اس آواز کو، یہ کیا بنے گا؟ پکار پکار. اور یہ زبانی عبادت ہے، اور عبادت حق کس کا ہے؟ لا الہ. بس یہی فرق لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. لوگ مغالطے میں مبتلا کر دیتے ہیں، لوگ لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں. کبھی وہ ریڈیو کی مثال دیتے ہیں، کبھی ٹی وی کی مثال دیتے ہیں، کبھی موبائل کی مثال دیتے ہیں. ریڈیو اسٹیشن کہاں ہے؟ میں کہاں بیٹھا ہوں، میں نے ریڈیو کھولا آواز آنے لگی. ٹی وی اسٹیشن کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ لندن میں میچ ہو رہا ہے، لندن میں، اور میں یہاں اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں، تصویر بھی آ رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے. یہ بیان کر کے حضرت کہتے ہیں اے ہو سکتا تے بزرگ نہیں سن دے. وہ لوگ آگے ان کو پتہ نہیں ہوتا حقیقت کا، اس کے مسئلے کی کنہ کا پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہاں جی اگر ریڈیو کی آواز آ سکتی ہے، ٹی وی کی آ سکتی ہے، موبائل کی کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے، تو پھر بزرگوں کی اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ ہماری آواز کو سن. اب انہیں کون سمجھائے؟ ریڈیو کی آواز کہیں سے کہیں پہنچ جانا اور ٹی وی کی آواز کا کہیں سے کہیں پہنچ جانا اور موبائل کی آواز کا کہیں سے کہیں پہنچ جانا، یہ ذرائع کے تحت ہے، آلات کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے. اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے. وہ پکار عبادت بنے گی. وہ میں نے مثال دے کے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ میں موبائل کے ذریعے پیر صاحب سے بات کرتا ہوں، جائز ہے. اس کے بغیر بات کرتا ہوں، وہ ہے اللہ کی صفت. بغیر اسباب کے سننا، ہر ایک کی پکار کو سننا، یہ جو بار بار اللہ دوہرا رہا ہے لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کالا ربکم، کرو مانا، کالا ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی. اگر غیر اللہ کی پکار جائز ہوتی اللہ کیوں کہتے کہ مجھے پکارو؟ مذاق بنا دیا آپ نے قرآن کا، مذاق بنا دیا آپ نے دین کا. اگر پکاریں اوروں کی بھی جائز ہوتی اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی مجھے پکارو استجب لکم، تمہاری پکاروں کو میں قبول کرتا ہوں. یعنی قبول کرنے کی طاقت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ، جواب سے ہے، جواب سے. عربی میں کہتے ہیں قبول کرنا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیا کرتا ہوں. یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو؟ پورا ذخیرہ حدیث اٹھا لیجیے، آپ گواہی دیں. کسی جگہ پہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کو مصیبتوں میں مجھے پکارو؟ کسی جگہ پہ میرے آقا نے کہا جنگ میں مجھے پکارو؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ مجھے پکارا کرو. مسائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں تمہاری جھولیاں بھرنے والا میں ہوں. مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو. میں جھولیاں بھرتا ہوں، میں خزانے تقسیم کرتا ہوں. نہیں کہا، اپنے چچا کے بیٹے کو کہا اذا سالتا فاسأل اللہ. عبداللہ ابن عباس، جب بھی تو نے مانگنا ہو
نبی کے عاشق کون بن گئے؟ جو نبی کے حکموں پہ عمل کیا وہ گستاخ ہو گئے. الٹی گنگا بہنے لگی، چلتی کا نام گاڑی پڑ گیا. اذا سالتا فسأل اللہ، جب بھی تو نے سوال کرنا ہو اللہ سے مانگ. اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب بھی تو نے مدد مانگنی ہو تو کس سے مدد مانگا کر. یہ سبق دے رہا ہے میرا نبی. میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ جاؤ صحابہ بیت المقدس کا سفر کرو، انبیاء کی قبریں ہیں وہاں، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، جاؤ جاؤ بزرگاں دیاں قبراں جا کے ویکھیا کرو. کہا تم نے کون سا دین بنایا؟ تم نے لوگوں کو کس روش پہ چلا دیا؟ میرے نبی نے کہا بیت المقدس کا سفر کرو، انبیاء کی قبریں ہیں وہاں. نئی دعوت دی میرے نبی نے، مجھے پکارو. نئی دعوت دی میرے نبی نے، میرے سامنے جھکو. نئی دعوت دی میرے نبی نے. اور اگر کسی نے جھکنے کی اجازت طلب کی تو میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا جائز ہوتا تو میں عائشہ کو کہتا کہ وہ محمد کا سجدہ کرے. یہ میں نے مفہوم بیان کر دیا. بیوی کو کہتا تو میں نے ذرا اس کو مفہوم بیان کر دیا. میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کا سجدہ کرے، میں پھر عائشہ کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کرے. پھر میں حفصہ کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کرے. پھر میں سودا کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کرے. لیکن میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے. کیسی نتھی ہوئی توحید سمجھائی لوگوں کو میرے آقا نے. یہی دین ہے، اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہی رب سے محبت کی دلیل ہے کہ بندہ مرتے مر جائے اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہ جائے، کہیں نہ جائے. یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد، بس یہی وہ در ہے. باقی جس در پہ جاؤ گے ذلیل ہوگے. یہی ایک در ہے جس سے مانگنے میں عزت 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 عزت. ہر پکار عبادت نہیں بنے گی. کون سی پکار عبادت بنے گی؟ غائبانہ، بغیر اسباب کے، ذرائع کے، مشینری کے، شعاؤں کے. وہ ہماری پکار کو سنتا ہے. یہ پکار کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھو. اللہ تمہیں قرآن کے قریب لائے، اللہ تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے. چلو فی الحال میں آپ کو ایک سورت بتا دیتا ہوں، وہی پڑھ لو. سورت انبیاء 7ویں پارے میں پڑھو. نبی جب مصیبتوں میں گھرے، کوئی نبی جب مصیبت میں گھر گیا، 18 سال بیمار ہو گیا، 120 سال کی عمر میں اولاد نہ ہوئی، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. پڑھو قرآن، پڑھو قرآن. ہر نبی کی پکار آپ کو ملے گی. اس نبی نے کس کو پکارا؟ حضرت آدم کا واسطہ دے کے، حضرت نوح کا واسطہ دے کے، نبی پاک کا واسطہ دے کے، جبریل کا طفیل دے کے، صدقہ دے کے. قرآن پڑھو. ہر نبی کی پکار آپ کو ملے گی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
انی کنتو ربے حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ رب حبلی من الصالحین ربے 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 پڑھو یہ قرآن ربے ربے یہ تسا پتہ نہیں کتھوں کڈیا فلانے دے صدقے نال فلانے دے وسیلے نال ہماری سمجھ سے باہر ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ تو اپنی رحمتاں نال تے نہیں دیندا اے ہن فلانے دا میں صدقہ دتا دینا کہ نہیں دیندا اللہ کہتا ہے ہن تے دینا پینا ہن تے میرے پیارے دا صدقہ آ گیا یہ سبق پڑھایا گیا لوگوں کو خدا گواہ ہے نہ میں کسی پہ تنقید کرنا چاہتا ہوں نہ تان کرنا چاہتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہر حدیث کی کتاب میں ایک باب موجود ہے کتاب الدعوات بخاری میں مسلم میں ترمذی میں ابن ماجہ میں نسائی میں ابو داؤد میں مشکات کتاب الدعوات اس باب میں ان ساری دعاؤں کا ذکر ہے جو میرے آقا نے اپنی امت کو سکھائی ہیں کھانا کھاتے ہوئے یہ پڑھو کھانا کھا چکو تو یہ پڑھو حتیٰ کہ لیٹرین میں جاؤ تو یہ پڑھو نکلتے ہوئے یہ پڑھو مسجد میں آؤ تو یہ پڑھو نکلتے ہوئے یہ پڑھو رات بستر پہ آؤ تو یہ پڑھو صبح اٹھتے ہوئے یہ پڑھو چاند طلوع ہو پہلی کا اس کو دیکھ کر یہ پڑھو گھر میں آؤ تو یہ پڑھو گھر سے نکلو تو یہ پڑھو ساری دعائیں موجود ہیں کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی ایک دعا میں بھی واسطے وسیلے طفیل صدقے کا کوئی ذکر نہیں کوئی ذکر ہر دعا شروع ہوتی ہے ربنا اللہم اللہم ربنا کسی واسطے اور طفیل اور صدقے کا ذکر ہماری سمجھ سے باہر ہے علماء نے کہاں سے نکلا فقہ حنفی کی کتابیں پڑھو قدوری پڑھو کنز پڑھو ہدایہ پڑھو امام اعظم کا قول پڑھو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ دعا میں یہ کہنا بحق نبیک بحق ولیک اللہ نبی کا حق ہے ولی کا حق ہے اس کے ذریعے میرے دعا قبول کر امام صاحب کہتے ہیں یہ کہنا مکروہ ہے یہ کہنا جائز نہیں ہے یہ امام اعظم کہتے ہیں قرآن بھی یہی کہتا ہے حدیث بھی یہی کہتی ہے امام اعظم بھی اس کے بعد صدقے کا کیا ذکر بڑے بڑے علماء بڑے بڑے جید علماء دعا مانگتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آخر میں نبی پاک دا صدقہ یا اللہ قبول انا للہ و انا اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں شریعت کہتی ہے براہ راست دعا مانگنی ہے براہ راست اللہ کو پکارنا ہے قولی عبادت جس عبادت کا تعلق انسان کی زبان سے ہے یہ عبادت ہوگی تو صرف کس کے لیے ہوگی یہ کس کا معنی ہے التحیات عقل بھی یہی کہتی ہے چلو اس موضوع کو چھوڑتے ہیں یار یہیں رمضان المبارک میں اس پر روشنی ڈالیں گے رمضان المبارک میں کئی نئے لوگ آتے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی توحید بیان کروں وہ نئے آنے والے اللہ کرے ان کو توحید کی سمجھ آ اس کو میں یہیں چھوڑ دیتا والصلوات میری بدنی عبادت صلوات کا کیا معنی
التحیات کا کیا معنی تھا؟ الصلوات کا کیا معنی ہے؟ جس عبادت کا تعلق میرے بدن سے ہے یہ عبادت بھی کروں گا تو للہ، کس کے لیے؟ نماز میں ہاتھ باندھنا بدنی عبادت ہے، رکوع کرنا، بولتے جاؤ، سجدہ کرنا، احرام باندھنا، شاباش شاباش، حجر اسود کو چومنا، جی اس کو چومنا بھی عبادت ہے۔ کس چیز نے عبادت بنایا؟ چومنے کو عبادت کس چیز نے بنا دیا؟ مطلق چومنا عبادت ہوتا تو پھر بیٹوں کا چومنا بھی عبادت بنتا۔ جب آپ اپنے بیٹے کو چومتے ہیں، اپنی بیٹی کو چومتے ہیں تو یہ چومنا بھی عبادت بن جاتا۔ ہمارے دوست تو کچھ اور کہتے ہیں، وہ تو مجھے ممبر اجازت نہیں دے رہا کہ میں ان کی دلیل دہراؤں۔ وہ کہتے ہیں اچھا بزرگوں کی قبروں کو چومنا منع ہے تے تسا نہیں چوم دے، وہ تو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن میں نے بیٹے کا کہتا ہوں بزرگوں کی قبروں کا چومنا حرام ہے، بیٹے کا چومنا کیوں جائز ہوا؟ بیٹے نہیں چومتے تو آپ بیٹیوں کو نہیں چومتے؟ او میرے بھائی، ہر چومنا عبادت نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہ چومنا عبادت ہے جو اس نظریے سے چوما جائے کہ جس کے گھر کے پتھر کو میں چوم رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ عقیدہ اس چومنے کو کیا بناتا ہے؟ جی یہ عقیدہ عبادت بناتا ہے۔ جب بیٹے کو چومتے ہیں تو یہ عقیدہ نہیں ہوتا، اور جب کسی مزار کی چوکھٹ کو چومتے ہیں پھر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر کو میں نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت۔ سمجھ آیا آپ کو مسئلہ کہ کو نہیں سمجھ آیا؟ شاید میں نے یہ بڑی مدت کے بعد یہ مسئلہ آج بیان کیا ہے۔ ہر چومنا عبادت، جس طرح میں نے کہا ہر پکار عبادت، ہر چومنا عبادت نہیں ہوگا، ہر ہاتھ باندھنا عبادت نہیں بنے گا۔ نماز میں ہاتھ باندھنا کیا بنے گا؟ کیوں؟ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ اپنے مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ عبادت نہیں بنے گا۔ کون سا ہاتھ باندھنا عبادت بنے گا؟ جو غائبانو جس ہستی کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ عقیدہ ہاتھ باندھنے کو کیا بنائے گا؟ عبادت۔ یہ عقیدہ التحیات میں بیٹھنے کو کیا بنائے گا؟ عبادت۔ ورنہ آپ والد صاحب کے سامنے التحیات میں بیٹھ جائیں، مرشد کے سامنے بیٹھ جائیں، استاد کے سامنے بیٹھ جائیں، والدہ محترمہ کے سامنے آپ التحیات میں بیٹھ جائیں، وہ التحیات میں بیٹھنا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، علماء کی نظر بھی نہیں ہے اس پر۔ یہ تو ہم دعائیں دے رہے ہیں مولانا حسین علی کو، جنہوں نے اس نظریے کو سمجھا اور قرآن کے رنگ میں سمجھا۔ 13 اپریل کو ہمارا دورہ تفسیر شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ 45 دنوں میں پورے قرآن کا ترجمہ بھی ہوگا، پورے قرآن کی تفسیر بھی ہوگی 45 دنوں میں انشاءاللہ۔ آپ میں سے جو لوگ فارغ ہیں، یہ تو میں آپ کے ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں فارغ، ورنہ قرآن کے لیے فارغ ہونا چاہیے۔ میٹرک پڑھنے والے، امتحان دینے والے جو بچے ہیں، امتحانوں کے بعد فارغ ہیں، آئیں ہمارے پاس۔ آپ میں سے جو لوگ فارغ ہیں، کوئی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، نو ماں انہوں کو بڑیاں تنگ نے، اے بابا کدائیں جان چھڑ دے وے،
وہ کہتے ہیں بابے کھوں کھوں لائی ہے ساڈے فرش خراب کر چھڈے، ساڈے فرش خراب کر چھڈے بابے۔ جب بیٹے اور بہویں اس بابے سے تنگ ہو جاتی ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے دروازے پہ آ، میرے پاس آ، مجھے پکار، معافی مانگ، میں تیری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے رکھ دوں۔ بیٹے اور بہویں اسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور رب اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہو۔ جو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں وہ آئیں، نوجوان آئیں، جو فارغ نوجوان ہیں وہ آئیں ایک مرتبہ۔ 13 اپریل کو یہ شروع ہوگا، 20 رمضان کو انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ اس میں بچیوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، طالبات کا، عورتوں کا بھی بالکل الگ انتظام ہوتا ہے ان کا۔ آپ اپنی بچیوں کو تیار کریں، بہنوں کو تیار کریں، بھانجی بھتیجی، جو ہماری بیٹیاں سکول کی تعلیم سے فارغ ہو چکی ہیں، ایف اے کر چکی ہیں، بی اے کر چکی ہیں، ایم اے کر چکی ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں، ان کا ذہن بنائیں آپ کہ یہ 45 دن اللہ کے قرآن کے لیے وقف کرو، تفسیر کے لیے وقف کرو۔ آپ کے لیے وقت نہیں ہے تو گھر کی مستورات کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھانجیوں بھتیجیوں کو تو تیار کرو نا۔ اور کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ساری زندگی شرک کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ یہ تھوڑی بات ہے، تیار ہو اس کے لیے، کون نہیں تیار ہو؟ اے میرے نمازی وعدہ بڑا کرتے ہیں، اس سے چنہ دا جواب ہی کوئی۔ جب بھی میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں انشاءاللہ۔ اے انشاءاللہ دے وچ کوئی گل کہ اگر اللہ نے چاہا تو، کہ اللہ نہیں چاہتا کہ قرآن پڑھے آپ کی بیٹیاں، تو آپ اس کے لیے مہم چلائیں گے، تشہیر کریں گے، اس کا اشتہار بنیں گے، اپنے دوسرے دوستوں کو دعوت دیں گے۔ یہ بھی تو ایک دعوت ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو، پڑوسیوں کو، برادری کے لوگوں کو دعوت دیں کہ بھائی آپ اپنی بیٹی کو، بہن کو، بھتیجی کو قرآن پڑھنے کے لیے، ترجمہ تفسیر پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ باقاعدہ اس کا امتحان ہوتا ہے، سند جاری ہوتی ہے، انعامات ملتے ہیں۔ بچے بھی تیار ہوں، نوجوان بھی تیار ہوں، جو کچھ بزرگ حضرات ہیں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں وہ آئیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ اس سے بڑا علم کوئی نہیں، کیوں بھائی؟ اس سے بڑا علم کوئی ہے؟ تو پھر حدیث سناؤں آپ کو۔ میرے آقا نے کہا، اور جو کچھ میرے آقا نے کہا سچ کہا، سچ کہا۔ میرے آقا نے کہا جو آدمی علم دین پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیا کرتے۔ عظمت تو دیکھیے اس بندے کی، فرشتے پر بچھا رہے ہیں۔ ذرا اگلی سنو، جتنی دیر وہ علم دین پڑھنے میں مصروف ہے تو وہ دعا نہیں مانگ سکتا۔ جب آپ ہم سے پڑھیں گے، قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہوگا، ہم پڑھا رہے ہوں گے، تو آپ دعا مانگ سکیں گے؟ آپ کی تو توجہ اس طرف ہے۔ جتنا وقت علم دین کے پڑھنے میں مصروف ہوگا اس وقت وہ دعا نہیں مانگ سکے گا، تو اللہ تعالی دنیا کی ہر چیز کے ذمے لگا دیں گے۔ میرا بندہ علم دین پڑھنے میں مصروف ہے، یہ دعا نہیں مانگ رہا، تم سب اس کے لیے دعا کرو۔ مچھلیاں پانی میں دعا کر رہی ہیں، کیڑے مکوڑے سوراخوں میں دعا کر رہی ہیں، کس بندے کے لیے؟ جو علم دین کے پڑھنے میں مصروف ہو گیا ہے۔ ہن بولو تیار ہو کہ کوئی نہ؟ آپ بھی تیار ہو، اپنی مستورات کو بھی، بیٹیوں، بہنوں، بھانجیوں کو بھی تیار کریں۔ دور دور سے طالب علم آئیں گے، کوئی کہیں سے آئے گا، کوئی کہیں سے آئے گا، کوئی خیبر پختونخوا سے آئے گا، کوئی بلوچستان سے آئے گا، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے گا، کوئی ڈیرہ غازی خان سے آئے گا،
جس نے یہ مقولہ بنایا ہے بالکل سچ بنایا ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ اپنے لوگ محروم رہ جاتے ہیں اور دور والے لوگ آ کے اس چشمے سے سیراب ہو جایا کرتے۔ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ یہ دورے والی بات نہیں، پچھلی بات کی۔ ہر چومنا عبادت، کون سا چومنا عبادت ہوگا؟ جس کے پیچھے یہ نظریہ ہو کہ اس پتھر کو میں چوم رہا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ میرے چومنے کو چوموں گا تو خوش ہوگا، چوموں گا تو خوش ہوگا، مال میں برکت ہوگی۔ یہ چومنا کیا بنے گا؟ عبادت بنے گا۔ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ احرام باندھنا کون سی عبادت ہے؟ بدنی 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 بولو۔ حجر اسود کو چومنا کون سی عبادت ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت۔ یہ پتہ ہے آپ کو، حجر اسود کے سوا بیت اللہ کی کسی دیوار کو چومنا بھی جائز نہیں جی۔ یہاں چوم رہے ہیں، وہاں چوم رہے ہیں، چوکھٹ چوم رہے ہیں، سیڑھیاں چوم رہے ہیں، پردے چوم رہے ہیں، جالیاں چوم رہے ہیں۔ حجر اسود کے علاوہ بیت اللہ کے کسی حصے کو بھی چومنا جائز نہیں۔ آپ اس مسجد کی دیوار کو نہیں چوم سکتے، نہیں چومنا جائز۔ قرآن کو چومنا صرف اس لیے جائز ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اس کو چومنا جائز ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق میں شامل نہیں ہے۔ بدنی عبادت، اس میں سجدہ ہے، طواف ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، منا مزدلفہ عرفات میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ بدنی عبادت ہوگی تو کس کے لیے؟ والطیبات، اور مولا میری مالی عبادت، مالی جس عبادت کا تعلق مال سے ہے، یہ مالی عبادت بھی کروں گا تو للہ، کس کے لیے کروں گا؟ زکوٰۃ کون سی عبادت بنے گی؟ مالی، عشر مالی، فطرانہ مالی، صدقہ مالی، خیرات مالی، حج مالی، قربانی مالی، یہ سب مالی عبادات ہیں۔ نظر ماننا مالی، نظر دینا، نیاز دینا۔ آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہلوں کی تو بات کوئی نہیں، جاہل تو جاہل ہوتے ہیں۔ آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بولو، جس چیز کو عربی میں نظر کہتے ہیں اسی چیز کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا نام کیا ہے؟ نظر، فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیاز۔ جس طرح عربی میں دعا، فارسی میں پکار، عربی میں نظر، فارسی میں نیاز۔ نظر بھی اللہ کے لیے اور نیاز بھی، دونوں کا ایک معنی ہے، مترادف الفاظ ہیں۔ ہماری فقہ حنفی کی کتابوں نے لکھا، بحر الرائق نے لکھا، بحر الرائق نے، النظر عبادت، جی النظر عبادت، نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ والعبادت لغیر اللہ کفر قبیح وشرک صریح۔ نظر اللہ، نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا
کیا ہے؟ شرک۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو نظر بھی عبادت ہے، نیاز بھی عبادت ہے، منت بھی عبادت ہے۔ تو یہ مالی عبادت جو ہے للہ، کس کے لیے ہوگی؟ قرآن میں بڑے دلائل ہیں اس بات پہ اللہ کے سوا کسی کی نظر و نیاز نہیں دینی چاہیے۔ کتنی جگہوں پہ اللہ نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کو حرام ٹھہرایا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، میرے نبی کی کئی حدیثیں ہیں، فقہ حنفی کے حوالے ہیں، لیکن میں کوئی حوالہ آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا، قرآن کی کوئی آیت پیش نہیں کرنا چاہتا، اپنے آقا کا کوئی ارشاد پیش نہیں کرنا چاہتا، فقہ حنفی کا کوئی حوالہ میں آپ کو نہیں دینا چاہتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بولو یہ زمین کس کی ہے؟ وہ جو اس میں دانہ ڈال کے آتے ہو، اس دانے کا بنانے والا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے بکھیر کے آتے ہو، ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ یہ بادلوں کو ہانک کے لانا والا کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ ایک دانے کو 100 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ سورج کی آکسی کرنوں سے فصلوں کو پکانے والا کون ہے؟ اور چاند کی ٹھنڈی روشنی سے فصلوں میں رس، پھلوں میں رس بھرنے والا کون ہے؟ بولو بولو بولو۔ پھر جس ہاتھ سے گندم کاٹتے ہو، اناج کاٹتے ہو، ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ تو اب اس پر میں دلائل پیش کروں کہ وہ اناج گھر میں آئے تو اس میں سے حصہ بھی اسی کے نام کا نکلنا چاہیے۔ اس پر دلیلیں دینے کی ضرورت ہے، اس پر میں قرآن پیش کروں، اس پر میں حدیثوں کی دلیلیں پیش کروں۔ بولو جانور کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ جو چارہ اس کے آگے تو نے ڈالا وہ چارہ کس نے بنایا؟ جن ہاتھوں سے تو نے، پنجابی چاہتے ہیں گتاوا کرنا، گتاوا کر، وہ چارہ ڈالا ہاتھوں سے، ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ چارہ معدے میں پہنچا، اس چارے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، گوبر بنایا، اصل غذا آئی اوپر، اصل غذا جگر میں آئی، جگر میں ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا جو سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا جو سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ قرآن بولا، قرآن 2 جگہوں پہ بولا، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں، میں پلاتا ہوں نہیں۔ اس میں ذرا زور دیکھو، میں پلاتا ہوں نہیں، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں۔ اس ہم کے لفظ پہ تھوڑا سا غور تو کرو یار، اس میں تنتنا کتنا ہے، دبدبا کتنا ہے، شوکت کتنی۔ ہم پلاتے ہیں مما فی بطونہ، مما فی بطونہ من بین فرث ودم۔ ایک طرف گوبر پلیت ہے، ایک طرف خون پلیت ہے۔ گوبر کا رنگ گدلا ہے، پھر وہ بدبودار ہے، خون کا رنگ سرخ ہے، پھر وہ پلیت ہے۔ جب یہ غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب یہ جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی۔ من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلیت تھا، ایک طرف خون پلیت تھا، 2 پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا، لبنن خالصا۔
ایک نعرہ ابو بکر دے نام دے ہی مارو. تو ان پتا بھی ابو بکر عمرہ کر کے آیا جی, پتہ ہے آپ؟ یہ ہیں اللہ کے بلاوے, یہ عمرہ کر کے آیا جی. ہاں اللہ اس کو قبول کرے. دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا, لبنن خالصا, لبنن خالصا. اس پر دلیلیں دینے کی ضرورت ہے, اس پر قرآن میں پیش کروں, اس پر میں ارشادات نبویہ پیش کروں, اس پر میں فقہ حنفی پیش کروں کہ یہ دودھ تیرے برتن میں آیا ہے, اسے بطور نیاز تقسیم ہونا چاہیے, تو پھر کس کے نام پر؟ اس پر دلیلیں دینے کی ضرورت ہے. جس کا کھائیے دینے والا وہی ہے. تیرے برتن میں آیا, یہ داتا دربار جائے گا, یہ داتا دربار جائے گا. میں گجرانوالا پڑھتا تھا, جس مسجد میں رہتا تھا اس کی چھت پہ میں چڑھا, نیچے ایک دودھ بیچتا تھا, نام تو اب مجھے یاد نہیں رہا, میں بھی اسے سے دودھ لیتا تھا. تو میں اوپر سے دیکھتا رہتا تھا, پانی دی بالٹی لے کے دودھ میں ڈالتا تھا. ایک دن میں دودھ لینے گیا تو کہنے لگا مولوی صاحب دودھ نہیں ہے. میں نے کہا کہاں گیا ہے؟ کہ داتا پہ چلا گیا ہے, داتا پہ دودھ. اب بچے بھوکے مریں گے, ان کے پاس دودھ نہیں ہوگا, داتا پہ چلا گیا ہے. میں نے کہا کیوں؟ مجھے کہتا ہے داتا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ لوگوں کا عقل ہے کہ داتا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ دودھ جو تیرے برتن میں آیا, اسے تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ کل بھی میں نے ایک جگہ پہ تقریر کی, اسی جملے پہ میں نے اپنی تقریر کو ختم کیا. غالباً کوٹ لدہ میں تھا, پرسوں تھا, پرسوں کوٹ لدہ میں. اسی لفظوں پہ میں نے اپنی تقریر کو ختم کیا کہ میں نے تیری نازک طبیعت کا لحاظ کیا. تو نازک طبع ہے نا, گوبر کا قطرہ آتا تیری طبیعت پریشان ہو جاتی, تو دودھ ضائع کر دیتا. میں نے تیری طبیعت کا خیال کیا, گوبر کا قطرہ, خون کا ذرہ نہیں آنے دیا. جس طرح میں نے خالص دودھ میں گوبر کا قطرہ نہیں آنے دیا, تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیتی کو شامل نہ کیا گا. میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے, میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے, تو بھی میری پکار خالص کیا گا. میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے, تو بھی میری عبادت خالص. ایک تو میں نمازی اپنے جمعے کے نمازیوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ پہلے آنے والے ہیں, شروع میں آتے ہیں, آتے وہ پہلے ہیں, 12:30 آ جاتے ہیں, 12:45 سے پہلے آ جاتے ہیں, بیٹھتے پیچھے ہیں. میں ان کی عقل کے بارے میں کیا کہوں, کیا کہہ سکتا ہوں؟ پہلے آئے لیکن وہ پہلے آنے کا, پہلی صفوں کا ثواب کیا کہوں میں ان کو. تو میں اکثر دیکھتا ہوں کوئی وہاں بیٹھا ہے, کوئی وہاں بیٹھا ہے, کوئی وہاں بیٹھا ہے, دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں دور دور. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو پہلے آنے والے ہیں آگے آیا کریں, اور جو پہلی صفوں کو پہلے بھر لیا کریں. پھر جب نماز کھڑی ہوتی ہے, درمیان میں خلا ہوتا ہے, پھر آگے آنا, ایک بندہ آگے آتا ہے تو آخری بندے تک آگے آنا پڑتا ہے, بڑا وہ عجیب کشمکش ہوتی ہے. تو جو میرے عزیز, میرے بھائی, بزرگوں کو معاف ہے, جو بزرگ ہیں, بڑی عمر کے ہیں, انہوں نے ٹیک لگانا ہوتا ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, وہ بے شک بیٹھے رہیں, ان کو میں کچھ نہیں کہتا. لیکن جو نوجوان ہیں, طاقتور ہیں, وہ ٹیک لا کے بیٹھے ہون, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ تو تھوڑی قوت برقرار رکھے.
طاقت اللہ آپ کی برقرار رکھے. تو پہلے آئیں تو آگے آئیں, مل کے بیٹھیں. مل کے جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ خطیب کو بھی ذرا اس کا ذہن کھلتا ہے, لوگ قریب ہوں اور اگلا حصہ مسجد کا جو ہے یہ بھرا ہوا ہو. یہ ہمارا رسالہ آ گیا جی اس مہینے کا. اداریہ ہے ثانیہ نیوزی لینڈ پر.